تیرے بچوں کے پاخانے دھوبے اور ان کے کپڑے وغیرہ دھوبے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ شریعت کہتی ہے خامن اپنی بیوی کو بچوں کی پرورش پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں نوکرانی رکھے، کسی کو رکھے، آج وہ کام جو بڑے آسان انداز سے سارے گھر کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، اور معمولی تلخی ہو جائے، معمولی ناراضگی ہو جائے، ہم اٹھا لیتے ہیں ڈنڈا اور اس طریقے سے پیٹتے ہیں جس طریقے سے گدھوں کو پیٹا جاتا ہے، جس طریقے سے حیوانوں کو پیٹا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر وہ تیری بیوی ہونے کی وجہ سے تیرے سامنے نہیں بول رہی، تجھ سے بدلہ نہیں لے رہی، لیکن یاد رکھ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن یہی بیوی اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کرے گی۔ یوم یفر المرء من ابیہ وامہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج بیوی اور خاوند میں محبت اور پیار ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ پیار اور محبت ختم ہو جائے گا، اور اس وقت ایک دوسرے کے دشمن، بیوی نے اگر جرم کیا خاوند اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، اور اگر خاوند نے جرم کیا ہے تو بیوی اللہ کی عدالت میں پہنچے گی۔ یا اللہ، میں نے اس سے نکاح کیا تھا، یہ کوئی لونڈی خرید کے لے گیا تھا گھر میں کہ مجھے پیٹتا رہا، میں دنیا میں کچھ نہیں بدلہ لے سکی، میں نے معاملہ تیرے سپرد کر دیا تھا، آج میں تجھ سے انصاف چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر جس کو انصاف دلانے کے لیے اللہ کی ذات میدان میں اتر آئے گی، کیا خیال ہے اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ زبیدہ کو کہہ دیا 3 طلاق، بعد میں میاں بیوی کو محبت بھی بڑی، بہت محبت، جدا بھی نہیں ہونا چاہتے تھے، علماء سے مسئلہ پوچھا، کوئی گنجائش نکالو۔ آج کل بھی کہتے ہیں او جی بڑے غصے طلاق دے بیٹھے، اور بندے کا پتر، بھائی غصے میں طلاق دی جاتی ہے یا پیار میں طلاق دی جاتی ہے؟ تو جو غصے کا نام لیتا ہے اس لیے کہ شاید غصے میں شریعت کا مسئلہ بدل جائے گا۔ کیا آج تک کسی نے یوں بھی کہا ہے تو مجھے بڑی پیاری لگتی ہے اس لیے تجھے 3 طلاق ہے، تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے اس لیے میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں؟ طلاق ہمیشہ کس میں ہوتی ہے؟ غصے میں آتی ہے، اور چاہے غصے میں پسٹل کی گولی چلاؤ یا عام حالت میں چلاؤ، گولی چلے گی اور اثر، گولی یہ نہیں کہے گی کہ یہ پیار محبت میں چلی ہے تو میں اثر نہ کروں، یہ غصے میں چلی ہے تو اثر کر دوں، نہ، گولی اپنا اثر ضرور کرتی ہے، حالت جو بھی ہوتی ہے۔ بندہ پیار سے طلاق دے، طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی، اور بندہ غصے میں طلاق دے، اللہ کی قسم، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، طلاق پھر بھی ہو جائے گی۔ جب بات کے اندر یہ حالات بگڑتے ہیں اس وقت ہمارے دل کو تارے نظر آنے لگتے ہیں، اس وقت مولوی جی کے پاس فتویٰ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، دنیا کے عارضی چسکے کے لیے، دنیا کے عارضی نفع کے لیے۔ کیا ہوتا ہے پھر کوئی ملا اس کو فتویٰ دے دے گا، او جی 3 طلاقاں ایک مجلس ہی دے دے ہوتے 1 ہی طلاق ہوگی، 3 ہوگی۔ یہ شیعہ کا مسلک ہے، یہ کس کا مسلک ہے؟ اور شیعہ سے پھر لیا ہمارے غیر مقلد بھائیوں نے۔ پوری امت کے اندر کسی مسئلے کا 7 صدیوں تک اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں۔ 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ ایک ہی لفظ سے دے دو، 3 کی 3 ہی بن جاتی ہیں۔ 7ویں صدی کے اندر ایک عالم اٹھا، اس نے اس مسئلے کو اٹھایا، وقت کے سارے علماء نے اس کے خلاف فتوے دیے کہ یہ غلط، پوری امت کے اجماع کے خلاف کرتا ہے، اور یوں اس ایک بندے کی بات لے کر آج کل کے اہل حدیث غیر مقلد بھائی وہ لوگوں کے لیے یہ ایک راستہ نکال دیتے ہو، نہیں جی نہیں، 3 طلاقیں ایک وقت میں ایک بنتی ہے، 3 نہیں واقع ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ
وہ آئے، یا رسول اللہ میرے چچوں میں سے ایک چچے نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی، اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی ہے، کوئی گنجائش؟ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا او اللہ کے بندے، ترائے طلاقاں نال حرام ہو گئی تے 997 دا گناہ تیرے چاچے دے سر تے۔ کیوں؟ جو کام 3 سے ہو سکتا تھا 997 مزید کہنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ پھر جو کام الگ الگ 3 طلاقوں سے ہو سکتا تھا، دیکھو شریعت نے کیسی راہ میں سمجھائی۔ ایک وقت میں ایک طلاق دو، طریقہ یہ ایک وقت میں دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دو، تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دو۔ کیوں؟ بیوی نو بھی پتہ چل جائے بھائی میں اپنی طبیعت ٹھیک کر کے یہ نال زندگی گزار سکتی ہوں کہ نہیں، تے میاں صاحب کو بھی پتہ چل جائے 2-4 دن کے بعد جب اس کو بچے سنبھالنے پڑیں گے نا، تو اس کے بعد اس کو پتہ چلے کہ چلو کچھ غلطی ہوتی ہے، کچھ میں بھی اپنی طبیعت تے کنٹرول کراں تاں یہ گڈی چلنی ہے زندگی دی، ویسے نہیں۔ تو اس کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، بیوی کو سوچنے کا موقع ملے گا، دونوں اپنے اپنے حالات پہ نظر ثانی کریں گے، اپنی اپنی غلطی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا نا۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے ہمیں کیا سمجھایا؟ واللاتی تخافون نشوزہن، اے طلاق کی طرف قدم اٹھانے والوں سوچو، اگر تمہاری بیوی نافرمانی کر رہی ہے تو سب سے پہلا درجہ فاعذوہن، اس کو پیار سے شریعت کی باتیں بتلا کے مسئلہ سمجھاؤ، تو اپنے حق ادا کرتے میں اپنے حق ادا کرنا۔ فاعذوہن، ان کو شریعت کے مسئلے بتلاؤ اور کہو قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یہ گھر کی خدمت کا نظام تیرے سپرد ہے، باہر سے کمائی کر کے اخراجات کا پورا کرنا یہ میرے سپرد ہے، یہ اللہ نے تقسیم کر دی ہے۔ عورت کے حقوق مرد کے اوپر، مرد کے حق عورت کے اوپر، لیکن یہ بھی بتایا للرجال علیہن درجہ، عورت کے حق اپنی جگہ پر، لیکن مرد کو اللہ نے گھر کا حاکم بنایا، مرد کو گھر کا سربراہ بنایا۔ مرد، یہی وجہ ہے کہ طلاق اللہ نے کس کے ہاتھ میں رکھی ہے؟ مرد کے ہاتھ میں، عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں ہے۔ عورت جلد بازی اور لاابالی طبیعت، ناقص العقل ہوتی ہے، دماغ عقل کمزور ہوتی ہے، بات بات پہ آگ بگولا ہو جاتی ہے، تو یہ تو اس طریقے سے اگر اس کے ہاتھ میں ہوتی، میرے خیال میں ایک دن میں شاید 20 دفعہ طلاق دے چکی ہوتی۔ مرد کے اندر یہ حوصلہ ہوتا ہے، وہ جلد بازی نہیں کرتا، اس لیے اس کو سمجھائے مجھے گھر کا سربراہ ماننا ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ پہلا درجہ۔ پہلے معمولی ناراضگی پر فوراً طلاق کی بندوق نہیں چلانی، پہلے کیا کہنا ہے؟ پہلے ان کو سمجھاؤ، واضح و نصیحت کرو، دین کے مسائل بتلاؤ، ان کے حقوق بتلاؤ، اپنے حقوق بتلاؤ۔ اگر اس سے کام چل جائے تو ٹھیک، اگر سمجھ جائے عورت تو ٹھیک، ورنہ دوسرا درجہ کیا ہے؟ واہجروہن فی المضاجع، ان سے اپنے بستر الگ کرو، ان سے بستر کیا کرو؟ الگ کر لو، اشارہ سمجھ جاؤ، ان سے بستر الگ کر جاؤ۔ اگر اس کی محبت تیرے ساتھ ہوگی تو بستر الگ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کر لے گی۔ اگر اس سے بھی کام نہیں چلا، پھر تیسرا درجہ شریعت نے بتلایا وَاضْرِبُوهُنَّ، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار سکتے ہو، لیکن وَاضْرِبُوهُنَّ، اللہ کے پیارے رسول نے اس کی تشریح میں فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، اتنی مار نہ ہو کہ اس کے جسم پہ داغ پڑ جائے، ڈنڈے اور سوٹے لے کر اس کو پیٹنا نہیں ہے، اس کو توجہ دلانی ہے
معمولی مار سے بھی اگر وہ کچھ عقل رکھتی ہوگی تو اس کو سبق آ جائے گا اور اپنی اصلاح کر لے گی، اور اگر عقل کی بالکل ہی فارغ ہے تو پھر آپ گدھوں کی طرح اس کو مار 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 کے ہڈیاں بھی توڑ دو، پھر بھی اس پر کوئی اثر کوئی نہیں ہوگا۔ مراد اس کی ہڈیاں توڑنی نہیں ہے، مراد اصلاح ہے۔ اصلاح معمولی مار سے ہو سکتی ہے، ہو جائے، نہیں ہو سکتی پھر تیسرا درجہ شریعت نے، چوتھا درجہ بیان کیا۔ بہت دوری ہو گئی، اختلاف ہو گیا، رس کے پیکے چلی گئی، اب پھر بھی شریعت نے کہا نہیں طلاق ابھی بھی نہیں دینی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ایک منصف مزاج، خدا کا خوف رکھنے والا، زیرک دانا بندہ، مرد کے خاندان سے ہو، قریبی رشتہ داروں سے، ایک عورت کے خاندان میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے ہو، وہ دونوں مل کر وہ آ کر ان دونوں کی بات سنیں، علیحدگی میں اس کی بھی بات سنیں، اس کی بھی بات سنیں، پھر دونوں آپس میں مذاکرہ کر کے نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں کہ قصور کس کا ہے۔ اور جو دانا لوگ ہوتے ہیں وہ دونوں فریقوں کی بات سن کر نتائج پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان یریدا اصلاحا، اگر ان دونوں کا ارادہ اصلاح کا ہوگا، گھر نبھانے کا ہوگا، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے اندر موافقت پیدا کر دے گا، اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان دونوں بندوں کے سمجھانے کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، انتہائی شدید مخالفت ہو گئی ہے، اب 5ویں نمبر پہ شریعت کہتی ہے زندگی گزارنے کا جو مقصد ہوتا ہے کہ خوشگوار پیار و محبت والی زندگی گزرے، مرد کو عورت سے سکون ملے، عورت کو مرد سے سکون ملے، اور سکون کسی کو نہیں مل رہا تو اب ایسی زندگی نہ مرد خراب کرے اپنی، نہ عورت خراب کرے۔ اب شریعت نے اس کے لیے ایک راہ طلاق والی 5ویں نمبر پہ جا کر نکالی، طلاق دے دو، لیکن یہ بھی بتلایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ اے مسلمان، یہ 5ویں نمبر پہ طلاق کا تجھے حکم دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھ کہ یہ ابغض الحلال، سارے حلالوں میں سے اللہ کو ناپسندیدہ حلال ہے، مبغوض قسم کا حلال ہے، تو یہ طلاق ہے۔ مطلب کیا؟ آخری حد تک بھی طلاق سے بچو، آخری حد تک بھی طلاق دینے سے بچو۔ کیوں؟ جب طلاق ہو جاتی ہے کیا خیال ہے دونوں خاندان اسی طرح رہتے ہیں جیسے پہلے رہ رہے تھے؟ نہ، ایسا ایک توڑ شیطان پیدا کر دیتا ہے، ایسا توڑ پیدا کر دیتا ہے کہ ان کا رشتہ ناتا ختم، علیق سلیق ختم، شادی غمی پہ آنا جانا ختم، ملنا ختم، ساتھ، کیونکہ دونوں خاندان ٹوٹ گئے ایک دوسرے سے۔ اس لیے شریعت نے کہا ضرورت کی بنا پر 5ویں نمبر پہ ہم نے یہ طلاق کا مسئلہ رکھا ہے، لیکن انہوں حتی الامکان بچنا ہی، انہوں استعمال مجبوری دے حالت کے اندر کرنا ہی، عام حالات میں جلد بازی کر کے طلاق نہ دینا۔ اچھا، جب طلاق دینی ہے اس وقت تو ہم مولوی کی طرف رجوع نہیں کرتے، استاد جی میں گھر تو بڑا پریشان ہوں، کئی مہینے ہو گئے، کئی سال ہو گئے، اور اس میں نے کوشش کی کہ یہ ہمارا گھر کا نظام سدھر جائے، پر نہیں سدھر رہا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے طریقہ بتلا دو کیسے طلاق دیں۔ کبھی آیا ہے کوئی طلاق دینے سے پہلے مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس؟ جس ویلے سارا لنگار کپڑے دا لا چھڑیا اس ویلے مولوی یاد آ گیا، چاہیے تھا پہلے مولوی سے رابطہ کرتا، مولوی تجھے ایسی راہ بتلاتا، اس طریقے سے طلاق دے تو بعد میں گنجائش بھی نکل آئے گی، اور وہ شریعت نے گنجائش نکالی۔ کیا؟ ایک طلاق دے دو اور اس کو فارغ کر دو، کہو تجھے ایک طلاق، بس دوسری اور تیسری طلاق استعمال نہیں کرنی۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے طلاق کا۔ اس میں اگر بعد میں وہ ملنا چاہیں
عدت کے اندر اندر تو بغیر نکاح کے دوبارہ مل سکتے ہیں، گھر کو آباد کر سکتے ہیں، اور اگر عدت گزر بھی جائے تو پھر بھی نکاح کر کے دوبارہ وہ عورت اسی خاوند کے پاس آ جاتی ہے، کسی حلالے کی ضرورت نہیں۔ کتنا سوکھا کام، کتنا آسان تے جائز کام۔ ضرورت کی بنا پر اگر طلاق دی ہے تو کتنی دینی؟ صرف ایک طلاق دے اور اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ، عدت گزارے، عدت کے اندر اندر رجوع کر لو تمہاری مرضی، اور عدت گزر جائے تو اس کے بعد پھر صرف رجوع سے کام نہیں چلے گا، پھر نکاح کرنا پڑے گا۔ اچھا، دوسرا طریقہ، ایک مہینے میں ایک دے دو، دوسرے مہینے میں دوسری دے دو، تیسرے مہینے میں تیسری دے دو۔ اگر ایک مہینے اور 2 مہینے کے اندر تمہیں دوبارہ ملنے کا داعیہ دل کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ آسان طریقہ تھا رجوع کا۔ ایک طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے اور 2 طلاقوں کے بعد بھی، بشرطے کہ لفظ طلاق کا اس نے بولا ہو، یہ نہ کہا ہو کہ تو حرام ہے۔ حرام کہہ دیا تو پھر زبانی رجوع کافی نہیں، پھر نکاح کرنا پڑے گا عدت کے اندر۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن عدت کے اندر اندر 2 طلاقیں دی ہیں تو 2 طلاقوں میں رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری طلاق اگر دے دی اب وہ بالکل عورت مغلظہ ہو کر حرام ہو جائے گی۔ خدا کے لیے کسی ملا کے فتوے پر 3 کو 1 بنا کے آپ کا گھر بسانا چاہے، دوبارہ نکاح کر لو، 1 طلاق ہوئی ہے، اللہ کی قسم ائمہ 4 چاروں امام اس بات پر متفق ہیں۔ باقی ہر مسئلے پہ اختلاف ہو سکتا ہے ائمہ کا، امام شافعی جائز کہیں، امام ابو حنیفہ ناجائز کہہ دیں، امام مالک جائز کہیں، امام احمد ناجائز کہہ دیں، لیکن طلاق کا ایک واحد مسئلہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد مذہب کے بڑے 4 امام جن کی پوری دنیا کے اندر اس وقت تحقیقات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہے، ان کی تحقیقات پر چاروں اس مسئلے میں متفق ہیں کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دو گے یا 3 طلاقیں وقفے سے دے دو گے، حکم دونوں صورتوں میں برابر ہے کہ وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ عدت گزار کر دوسرے خاوند سے نکاح کرے گی، پھر وہ خاوند اگر طلاق دے دیتا ہے یا مر جاتا ہے، پھر اس کی عدت گزارے گی۔ اب دوبارہ پہلے خاوند کے پاس اگر وہ آنا چاہتی ہے تو شریعت کہتی ہے دوبارہ نکاح ان کا ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن آج کل ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے، نکاح کر لیا اور ملنا نہیں آپس میں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نکاح کرنے سے پہلے خاوند کے پاس جائز ہو جائے گی، نہ، جب تک وہ میاں بیوی بن کر گھر میں رہیں گے اور حقوق زوجیت ادا کریں گے، تب وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے۔ اگر صرف زبانی نکاح ہوا ہے تو 10 خاوندوں کے ساتھ بھی اگر ایسا نکاح کر لے، پہلے خاوند کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ کیوں بھائی، کسی ہوٹل پہ جاؤ، 3 روٹیاں کھا کے پیسے دینے کی باری آئے تو کہو نہیں میں 1 کھا دوں، میں وہ چھتر اٹھائے گا منہ پہ مارے گا، 3 کھا کے آخر ہے 1۔ اگر تیری 3 روٹیاں کھائی ہوئی 1 نہیں بن سکتی، 3 کے ہی پیسے چارج کرے گا وہ۔ شریعت اتنی لاوارث سمجھ لی تو نے کہ 3 طلاقیں دے کے کہے گا نہیں 1 کو دیے۔ کسی کو سزا ملے اور وہ 3 مار کے کہے نہیں میں بھول گیا، میں پھر 1 سے شروع کرتا ہوں، 1 کا ہوئی، کیا خیال ہے وہ 3 ڈنڈے 1 بن جائیں گے؟ نہیں۔ شریعت ہے، شریعت کا مذاق نہ بناؤ۔ اللہ کے پیارے رسول کے پاس ایک آدمی، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا اگرچہ گناہ ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ایک صحابی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، حضور کے پاس آیا، حضور سخت ناراض ہوئے،
ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہوں اور اللہ کے دین سے کھیل تماشا بنا رکھا ہے؟ جس شریعت نے تمہیں ہر مہینے میں الگ الگ ایک طلاق دینے کا حکم دیا ہے، کیوں اس کے اندر جلد بازی کرتے ہو اور اپنی گنجائشوں کو ختم کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی سن لو، ابو داؤد شریف سے ستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر آیا ایک آدمی آیا جی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، میرے لیے کوئی گنجائش نکالو۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عصیت ربک وبانت منک امرأتک، ترائے اکٹھی دے کے رب دی نافرمانی بھی کیتی ہے تے بیوی بھی تیری حرام ہو چکی ہے، ترائے نو ایک نہ بنائی، 3 ہوتی ہیں، اللہ کے پاک رسول نے بھی 3 کو 3 بنایا۔ ابھی میں نے عبادہ بن صامت کی روایت بیان کی، 1000 طلاق اس کے چچے نے دی تھی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ 3 نال، ورنہ آپ کہتے نہیں اکٹھی جتنی بھی دے چھڑو اکا پونگی رجوع کر لو، نا آپ نے فرمایا 3 نال حرام ہو چکی تے 997 ضرورت سے زائد دی ہے، یہ اس کے گردن پہ بوجھ ہے۔ ایک اور حدیث سن لو، حضرت حسن حضور کے نواسے، حسن ابن علی حضور کے نواسے اپنے عہد خلافت میں ہیں، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کے باپ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد مہاجرین و انصار جو موجود تھے مشورے سے انہوں نے حضرت حسن کو خلیفہ چن لیا۔ بڑی توجہ سے بات سننا، حضرت حسن کو بیوی آکھیا لتہنے کل خلافتو، میرے خامن حسن بن علی خلافت مبارک ہوئے، خلافت انہاں آکھیا چل تینوں 3 طلاق، بیوی مبارک دیتی ہے خلافت کی، حسن بن علی کہتے ہیں چل 3 طلاق، رونے بیٹھ گئی، 10,000 درہم اس کا مہر تھا، مہر بھیج دیا، رو رہی ہے، گھر برباد ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر بتلایا امیر المومنین بڑی پریشان ہے بیوی تمہاری، خدا کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے تو نکالو۔ حضرت حسن کا جواب سنیے، اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے کانوں سے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 اکٹھی دے دے تب بھی 3 ہو کے حرام، 3 الگ الگ دے ہر مہینے میں تب بھی 3 واقع ہو کر حرام، اگر میں نے یہ بات نہ سنی ہوتی تو میں اپنی بیوی کو واپس اپنے گھر میں لے آتا، لیکن کیا کروں، اللہ کے پاک رسول سے میں نے بلا واسطہ ان کانوں سے یہ سنا اکٹھی 3 طلاقیں دو تب بھی حرام، اور اگر وقفے سے دو تو تب بھی حرام، اب وہ میرے لیے حرام ہو چکی ہے، پریشانی ہوگی اس کو بھی اور مجھے بھی۔ اچھا آپ کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ یہ وجہ کی بڑی وہ خلافت دی مبارک پہ دے دیے تے وہ کہتے ہیں 3 طلاق۔ حضرت حسن بڑے زیرت اور بڑے دانا تھے، کہنے لگے اچھا مجھے خلافت کیوں ملی ہے؟ میرے ابا کی شہادت ہوئی ہے تو مجھے خلافت ملی، میرا ابا زندہ رہتا تو بعد میں خلیفہ کو بن سکتا ہے؟ بھائی پہلا مرے تھے تاں بعد خلافت چل دی ہے نا۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ابا کی وفات اور شہادت پر تو خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ مرا ہے اور یہ تجھے خلافت پاک میں ملی ہے، مبارک ہو میرے ابا کی شہادت پر، اس کا مطلب ہے تو خوش ہو رہی ہے، جا تجھے 3 طلاق ہے، لیکن 3 طلاقیں 3 ہی بنتی ہے، 3 طلاقیں 1 قطعا نہیں بنتی۔ زندگی باقی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر مزید تفسیر آ جائے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔